السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر میرے شوہر نے ہسپتال میں ہی مجھے چھوڑ دیا۔ روتے دھوتے بھائی کے گھر پہنچی تو بھابھی نے مجھے بہت طعنے دیے اور کہنے لگی کہ ہفتہ بھر میں ہی واپس اپنے گھر چلی جانا۔ لیکن 4 دن کے بعد ہی شوہر نے طلاق کے کاغذات بھجوا دیے۔ طلاق نامہ دیکھ کر بھابھی نے مجھے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بہت روئی گڑ گڑائی لیکن بھابھی کو رحم نہ آیا۔ میں دروازے کے پاس ہی بچیوں کو لیے بیٹھی تھی۔ 5 منٹ بھی نہ گزرے کہ اچانک ہی بھابھی کی چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور پھر یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ آگ کے شعلوں میں لپٹی میری بھابھی آج یہ کیسی صبح میرے لیے نمودار ہوئی تھی۔ صبح سے میرے سینے میں ایک جلن سی تھی جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ جلن کس چیز کی تھی میں خود نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ گھبراہٹ نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کسی انہونی کا احساس بار بار مجھے کچوکے مار رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج ایسا بھی کیا ہوگا جو میرا دل جلا کر راکھ کر ڈالے گا، اور یہ سوچنے کے ساتھ ہی میں ان سوچوں کو جھٹکنے بھی لگی۔ اگر میری سوچیں سچ ہو گئیں تو میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ لیکن میرے اندر کا الارم مجھے صحیح اطلاع پہنچا رہا تھا۔ میں باورچی خانے میں کھڑی یہ باتیں سوچ رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں مرے مرے قدموں کے ساتھ دروازہ کھولنے گئی تو سامنے ڈاکیا کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے کاغذ پکڑا کر فوراً سے واپس لوٹ گیا۔ میں حیرانی سے اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین کے ساتھ چلی کہ اس کاغذ میں میری موت کا پروانہ موجود تھا۔ میں وہیں زمین پر دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ میرا دل و دماغ سن ہو گیا، کام کرنا بالکل بند کر چکا تھا۔ بھابھی نے جب دیکھا تو میں دروازے کے پاس گئی ہوں اور واپس نہیں لوٹی تو دوڑ کر میرے پاس چلی آئی، اور جب میرے ہاتھ میں کاغذ دیکھا تو میں پتھرائی آنکھیں دیکھیں تو فوراً سے میرے ہاتھوں سے کاغذ لیا۔ جیسے جیسے وہ کاغذ کو پڑھتی چلی گئی ویسے ویسے ان کے چہرے کے تاثرات بگڑتے چلے گئے تھے۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے کھینچ کر کھڑا کیا، مجھے اپنے کمرے میں لا کر پٹخ دیا اور کہنے لگی اپنا سامان باندھو اور نکلو یہاں سے۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم سے ہوش میں آئی تھی اور انہیں کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے میری ایک نہ سنی، میری الماری سے سارے کپڑے نکال کر میرے بیگ میں بھرے، میرے بچوں کو اٹھایا، میرا بیگ اٹھا کر دروازے پر کھول کر باہر پہنچا کر پھینک دیا۔ میں یہ منظر سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ دیکھے جا رہی تھی۔ ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، لیکن جب انہوں نے میرا بیگ زور دروازے سے باہر نکال کر پھینکنے کے ساتھ میرے بچوں کو بھی دھکے دے کر نکالا تو میرا صبر جواب دے گیا۔ میں بے تحاشا رونے لگی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کاغذ میں لکھی تحریر کا غم مناؤں کہ بھابھی کے رویے کا ماتم مناؤں۔ بھابھی کے رویہ اس قدر سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے اپنے بھی بچے تھے، وہ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں ادھر سے ادھر ان کے پیچھے دوڑتی رہی، ان کے آگے معافی مانگتی رہی، مجھے معاف کر دیں، مجھے کچھ دن اپنے گھر میں پناہ دے دیں، اس کے بعد میں چلی جاؤں گی۔ لیکن انہوں نے میری ایک بھی نہ سنی اور بالآخر مجھے بھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی میں مڑی انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا، اور میں وہیں فوراً ہی دروازے پر زور زور سے ہاتھ دے کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے دروازہ کھولو۔ لیکن انہوں نے اپنے کان لپیٹ لیے۔ میرا رونا دھونا دیکھ کر وہاں سے بہت سارے لوگ جمع ہو چکے، اور میں اپنا تماشا دیکھ کر اپنا ہی منہ چھپانے لگ گئی تھی۔ حالانکہ میں قصوروار بھی نہ تھی، ہو کر بھی قصوروار ہو گئی۔ میرے ساتھ میری 4 چھوٹی بچیاں بھی زار و قطار رو رہی تھیں۔ اب میں اپنے آپ کو سنبھالتی یا انہیں سنبھالتی، میں وہیں بیٹھ کر کافی دیر تک ان کی منتیں کرتی رہ گئی، معافی مانگتی رہ گئی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تھکے تھکے قدموں اور ٹوٹے دل کے ساتھ میں وہاں سے اٹھی، گھر سے تھوڑا دور بنے چبوترے پر اپنا سامان لے کر بیٹھ گئی۔ بھلا یہ کیسی صبح مجھ پر نازل ہوئی؟ صبح سے میری چھٹی حص مجھے اطلاع دے رہی تھی کہ آج کچھ غلط ہوگا میرے ساتھ، اور واقعے میں ہی ایسا ہوا تھا۔
میری آنکھیں اب رو رو کر سوکھ چکی تھیں، اور یہ رونا آج سے نہیں تھا، یہ رونا تو اس وقت سے تھا جب میری شادی ہوئی اور میرے پاس اس وقت کوئی آسرا اور سہارا موجود نہ تھا۔ میں بالکل بے بس اور مجبور ہو کر وہاں سے اٹھی اور اپنی تینوں بچیوں اور ایک بچی کو گود میں اٹھا کر وہاں سے جانے ہی لگی کہ اچانک لوگوں کے شور کی آوازیں بلند ہوئیں، وہ ایک جانب اشارہ کر کے کہنے لگے۔ میں نے مڑ کر جیسے ہی دیکھا تو میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ میری بھابھی کا گھر تھا، اور جو منظر میں نے دیکھا تھا اس منظر نے ایک لمحے کے لیے میرے دل کو بند کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں وہیں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ساکت کھڑی سامنے ہونے والے منظر کو دیکھتی رہ گئی تھی، اور اسی دوران میرے منہ سے ایک بہت بڑی چیخ بلند ہوئی تھی۔ میں وہیں گر کر بیٹھ گئی اور خالی خالی نگاہوں سے سامنے کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ دھوئیں کے بادل ہر جگہ دکھائی دینے لگے، ان بادلوں سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے جو آسمان کو چھو رہے۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے زاروں قطار روتی رہی اور سامنے ہونے والے منظر دیکھتی رہی۔ بھلا یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا انصاف تھا؟ یہ میرے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ میں زہرا ندیم اپنے والدین کی چوتھی اور آخری بیٹی ہوں۔ ہمارا ایک ہی بھائی تھا، اور ہمارا معاشرہ ہمارے والدین کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ جب بھی کوئی ان سے ملتا تو ہمیشہ یہی کہتا، ماشاء اللہ آپ کی تو چار بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، دوسرے بیٹے کی کمی تو محسوس ہوگی، وارث تو 2-3 ہی ہونے چاہیے۔ ہمارے والدین کو ہم سے کوئی مسئلہ نہ تھا، انہوں نے ہماری اچھی تربیت کی اور بہت نازوں سے پالا پوسا، لیکن جب معاشرہ یہ بات کہتا تو نہ جانے کیوں میرے والد صاحب بہت ہی زیادہ اداس ہو جاتے۔ والد صاحب نے بھائی کو بیرون ملک پڑھنے کے لیے روانہ کر دیا اور وہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ جہاں پر وہ سارا کاروبار خود سنبھالتے تھے۔ میری تینوں بڑی بہنوں کی آہستہ آہستہ کر کے شادی ہو گئی اور اب میں ایک اکیلی رہ گئی تھی۔ والدین کو بوڑھا ہوتا دیکھنا میرے لیے اب تکلیف دہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی میں اپنے گھر کی ہو جاؤں، حالانکہ میں کسی صورت اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں کو ہی اچھی لگتی ہیں، پھر تمہارا بھائی بھی پڑھائی مکمل کر کے واپس یہیں آئے گا تو اس کی بھی شادی کر دیں گے، چنانچہ تم ہماری فکر نہ کرو، ہم جیسے تیسے گزارا کر لیں گے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے والد صاحب بھائی کو باہر بھیجنے کے بعد بہت زیادہ اداس ہو گئے تھے، اور وہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ دن آیا جب وہ بیرون ملک سے واپس آیا، اور اس نے فوراً ہی شادی کے لیے شور مچا دیا۔ یوں میری اور بھائی جان کی شادی ہو گئی تھی، ایک ساتھ ہوئی۔ اپنے گھر میں آتے ہی سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، اور امی کی حیثیت ثانوی ہوگی۔ وہ ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی اور امی کو ذرا برابر اہمیت نہ دیتی تھی، جبکہ دوسری طرف انہوں نے میرا رشتہ بظاہر اچھے دکھنے والے گھر میں کیا، لیکن جب میں اس گھر میں بیاہ کر گئی تب مجھے معلوم ہوا وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور ان کا کیا مزاج ہے۔ میں شروع سے ہی خاموش طب اور سنجیدہ قسم کی لڑکی تھی، مجھے نہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑے سے کوئی دلچسپی ہوتی اور نہ ہی میں ایسے کاموں میں کے بیچ میں کودتی۔ حالانکہ میری دونوں بڑی بہنیں کافی حد تک منہ پھٹ اور بد مزاج سی تھیں، اور ایسا کرنے میں زمانے کا بہت بڑا ہاتھ رہا تھا، لیکن میں نے اپنا مزاج نہیں بدلا۔ وہ مجھ سے کہا کرتی کہ اگر تم اس طرح نرم مزاج رہو گی اور لوگوں کو پلٹ کر جواب نہ دو گی تو یہ لوگ تمہیں کھا جائیں گے۔ بھلے لوگ جیتے جاگتے انسان کو کیسے کھا جائیں گے۔ لیکن جب میں شادی کر کے اپنے سسرال میں گئی تب میں سمجھ پائی کہ لوگ کیسے کچا چبا جاتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میرے شوہر سلمان حسن بظاہر تو اچھے انسان تھے نظر آتے، لیکن وہ اپنی بیوی کا احترام کرنا نہ جانتے تھے، نہ اسے محبت سے پیش آنے کی انہیں کچھ خیر خبر تھی۔ وہ بس ایک ہی بات کی تکرار کرتے رہتے کہ میری ماں کو تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اکلوتے تھے اور یہی میرا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔
کہ ان کی ماں نے ان کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا اور اپنی عمر سے بڑے ہی نہیں ہوئے تھے۔ پہلے دن ہی جب انہوں نے مجھے اس بات کا علم ہوا تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میرے ماں باپ بوڑھے ہو رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا اور چپ چاپ سہتی رہ گئی۔ انہوں نے شروع سے ہی مجھے یہ باور کروا دیا میں چونکہ اکلوتا ہوں اور اس خاندان کا وارث ہوں، چنانچہ مجھے بھی وارث ہی چاہیے، بیٹی پیدا کرنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ اور جب میں نے شادی کی پہلی رات یہ بات سنی تو میں اپنی جگہ سے جیسے بت بن گئی کہ بھلا بیٹا اور بیٹی ہونا میرے ہاتھ میں کب ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے۔ اس میں میرا کیا لینا دینا؟ میں تو صرف اللہ تعالیٰ سے صحت مند اولاد کی دعا ہی کر سکتی ہوں، اب وہ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، لیکن میں یہ سب صرف سوچ کر رہ گئی تھی، اسے اپنی زبان پر نہ لا سکی۔ اس بات کو اپنی زبان پر لانا اپنے ازدواجی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کرنا ہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے برداشت کر لیا تھا اور برداشت کا راستہ چن لیا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ میری برداشت کے باوجود بھی مجھے وہ سب کچھ کہنا پڑے گا جو میرے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ دن گزرنے لگے، دن بدن مجھ پر اپنی ساس اور اپنی نند کی نئی نئی باتوں کا انکشاف ہوتا اور میں خون کے آنسو پی کر رہ جاتی۔ بھلا ایسے بھی کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی وہ میرے کھانوں میں کیڑے نکالتی تو کبھی میرے سامنے میرے شوہر کے کان بھر رہی ہوتی، اور میں حیرانگی سے انہیں دیکھ کر رہ جاتی کہ یہ مخلوق کی کون سی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ لیکن میں چپ کی مورت بنی رہی اور کبھی انہیں پلٹ کر جواب نہ دیا۔ اس بات کا احساس میری ساس کو بھی تھا۔ کبھی کبھی وہ میری غیر موجودگی میں میری نند کے سامنے میری تعریف کرتی تو وہ ہتھے سے اکھڑ جاتی، اور وہ طلاق یافتہ تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھی گھر بسا رہے، لیکن میں بھی ڈیڑھ ہڈی تھی، ان لوگوں کو بھی پلٹ کر جواب نہ دیا۔ اسی وجہ سے وہ موقع کی تلاش میں تھی اور بالآخر اسے موقع مل ہی گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب میں امید سے ہوئی تو اس نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑ کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر سے کہنے لگی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والی اولاد بیٹا ہے یا بیٹی۔ ڈاکٹر نے حیرانگی سے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، ابھی تو صرف امید کی خوشخبری ملی ہے، ابھی یہ نہیں پتہ چل سکتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ یہ بات سنتے ہی اس کا مزاج خراب ہو گیا اور گھر آ کر اس نے مجھے کھری کھری سنا دی۔ کہنے لگی، ڈاکٹر کو تم نے ہی کہا ہوگا کہ اسے تم نہ بتاؤ، تم بیٹی پیدا کرنے والی ہو، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ جبکہ میں ان جاہلوں کی یہ بات سن کر اپنا سر پیٹ کر رہ گئی کہ حمل کے پہلے مہینے میں بالکل بھی پتہ نہیں چل سکتا کہ پیٹ میں پلنے والی اولاد کی جنس کیا ہے۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب بیکار تھا، اور انہوں نے میرے سمجھانے کی کوشش کو میرے شوہر کے سامنے لگائی بجھائی کر کے بڑھا چڑھا کر بتا دیا تو انہوں نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں زندگی کے اس ستم پر آنکھوں میں آنسو بھرے بیٹھی رہ گئی۔ اس خبر پر تو گلے سے لگانا چاہیے تھا، میں انہیں اولاد کی خوشخبری دے رہی تھی، لیکن انہوں نے میری گال پر ایک تھپڑ رسید کر کے ثابت کر دیا کہ وہ جاہلوں کی اعلیٰ قسم سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے والدین جب کبھی مجھ سے ملنے آتے اور میرا بجھا چہرہ دیکھتے تو مجھ سے دریافت کرتے۔ اس وقت میرا دل چاہتا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر ان کے سامنے روؤں اور ان کو ان کی اصلیت ان کے سامنے کھول کر بیان کر دوں اور رکھ دوں کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ لیکن پھر ماں باپ کو اس عمر میں اس قدر دکھ دینا مجھے بالکل گوارا نہ تھا۔ وہ لوگ جو اپنے گھر میں اپنا کنٹرول کھو چکے، اب سب کچھ بھائی کے ہاتھ میں تھا، اور بھابھی ایسا ہرگز نہ چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر پر رہوں۔ چنانچہ سب کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ دن گزرنے لگے، پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو مجھے لگا کہ کب تک میں نفسیاتی مریضہ ہو چکی ہوں۔ ہر وقت بیٹا کی گردان سن کر میرے کان پک گئے، اور جب ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے مجھے پہلے ہی بتا دیا کہ بیٹی ہوگی تو میرا دل بند ہو گیا۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی کہ یہ جھوٹ ہو، لیکن یہ سچ تھا، اور میرے گھر میں پہلی بیٹی نے جنم لیا تو میرے گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ شوہر تو باقاعدہ رو کر اپنی امی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔
کہ اماں مجھے معاف کر دے، میں تجھے وارث نہ دے سکا، اور میں ان کی ان حرکتوں پر جل بھن کر رہ گئی تھی۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگ جاؤں اور ان سے کبھی دوبارہ میرا سامنا نہ ہو، لیکن اب میں ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی اور یہ بھی نہیں سوچ سکتی کہ نہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتی۔ انہوں نے میرے ساتھ غیروں والا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ پہلے بھی وہ کون سا میرے اپنے بنے ہوئے تھے، لیکن اب تو ان کی عادت میں شدت آتی چلی گئی۔ ابھی میری بیٹی محض 6 مہینے کی تھی کہ شوہر نے دوبارہ سے بیٹے بیٹے کی رٹ لگانا شروع کر ڈالی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا تک نہ تھا اور کبھی پیار کیا، بس انہیں بیٹا ہی چاہیے۔ دوسری بار میں امید سے ہوئی تو اس بار انہوں نے مجھے نفسیاتی مریضہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اس بار بھی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے مجھے ماں کے گھر چھوڑ دیا اور کہنے لگے یہ بھی آپ لوگوں کی طرح بیٹیاں ہی پیدا کر رہی ہے، ہم نے غلطی کر لی ہے، آپ لوگوں کے خاندان میں شادی کر دی، یہ بھی نہ سوچا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں تو آپ کی بیٹیاں بھی بیٹے پیدا نہیں کر سکیں گی۔ یہ بات میرے والدین کے لیے کسی چابک سے کم نہ تھی جو ان کے پورے وجود کو زخمی کر گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی میرا گھر بچانے کے لیے تگ و دو کی اور خاندان کے چند بڑے لوگوں کو شامل حال کر کے میرا گھر برباد ہونے سے بچا لیا۔ میں بالکل خاموش تھی، اب مجھے کسی سے کوئی سروکار نہ تھا، جیسا چل رہا تھا ویسے چلنے دے رہی تھی، بس اپنی بیٹیوں میں دل لگائے رکھتی۔ شوہر کی طرف سے تو دل پہلے ہی دن مر چکا تھا، وہ شوہر کہلانے کے لائق نہ تھا۔ بیٹوں کی خواہش میں اس نے مجھے 4 بیٹیوں کی ماں بنا ڈالا، اور جب میں چوتھی میری بیٹی ہوئی تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میری ساس اونچا اونچا رونے لگی، ایسا جیسے کوئی میت پیدا ہو گئی ہو۔ میری ہنستی کھیلتی خوبصورت بیٹی کو ان کی پیدائش پر صف ماتم بچھا لی۔ لوگ باقاعدہ ان کے پاس تعزیت کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ اس بات پر کہ انہوں نے اس وارث کو نہ مل سکا اور ان کا بیٹا بے نام و نشان رہ جائے گا، ان کی نسل نہیں بڑھ سکے گی۔ ان سب کی باتیں سن سن کر میں خالی خالی نگاہوں سے کبھی اپنے ساس کے رونے کو دیکھتی، تو کبھی اپنے نند کے ویلے کو سنتی، تو کبھی اپنے شوہر کی باتوں کو اپنے دل کو مضبوط کرنے میں لگ جاتی۔ میرے پاس کوئی ایسا سہارا موجود نہ تھا جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں اپنا سارا غم اس کے حوالے کر دوں۔ میری دوسری بیٹی کی پیدائش پر میری امی کا انتقال ہو گیا، اور جب انہوں نے تیسری بیٹی کی پیدائش پر مجھے دوبارہ والدین کے گھر بھیجا تو بھابھی مجھ سے حد درجہ بیزار ہو گئی، اور ابو کا ان کا یہ رویہ دیکھ کر بیمار پڑ گئے، اور آج تک ابو بستر پر موجود تھے۔ میں اس قدر بے بس ہو گئی کہ اپنے باپ کو دیکھنے بھی نہ جا سکتی۔ انہوں نے عجیب طرح کی پابندیاں مجھ پر لگائیں، اور میں انہی پابندیوں کے درمیان اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ میں خود کشی کر لوں اور اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی کہ معصوموں کو دیکھتی تو میرا دل دہل سا جاتا، اور اپنے اس اقدام سے آپ کو روک لیتی۔ اب میرے شوہر کا رویہ مجھ سے حد درجہ خراب رہتا، کیونکہ میری ساس نے ان کا دماغ خراب کر کے رکھا تھا۔ ان کی دوسری شادی کریں گی تاکہ ان سے ان کو وارث مل چکے۔ ان کی آپس کی باتیں سن کر میں بحری ہی رہتی کہ اب مجھے ان سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں نے اپنا دل اپنی بچیوں میں لگا لیا، لیکن میرے شوہر نے جب میری چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تو مجھ سے معمولی سی بات پر زبردست قسم کی لڑائی کر کے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا۔ وہاں پہنچتے ہی جب بھابھی نے مجھے دیکھا کہ میں اپنی 4 بچیوں کے ساتھ یہاں آ گئی ہوں تو اس نے برتن پٹخنے شروع کر دیے اور کہنے لگی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر تم یہاں سے چلے جانا، میں اپنی زندگی میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی، پھر چاہے تمہارا میکا ہی کیوں نہ ہو، یہ تمہارا سسرال نہیں ہے، اور عورت کا اصل گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ صرف 1 ہفتے کا وقت ہے تمہارے پاس، اپنے شوہر سے صلح کر لو اور یہاں سے چلتی بنو۔ اس نے بھائی کی موجودگی میں مجھے یہ سب باتیں کہیں اور بھائی خاموش رہیں، بلکہ بھابھی کی تائید کی کہ تمہیں بار بار روٹھ کر آنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے بچوں کو خرچہ تو دے رہا ہے نا، پھر بات بات پر اس سے لڑنے کا کیا فائدہ۔ اور میں آنکھوں میں بے پناہ آنسو لیے بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، اور دل ہی دل میں یہ کہتی رہی کہ جس پر گزرتی ہے صرف وہی جان سکتا ہے کہ وہ کس عذاب میں رہ رہا ہے۔ میں تو بس اپنی
پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اب وہ جیسے ہی مجھے اپنے گھر میں رکھنا ہی نہ چاہتے تھے تو زور زبردستی رہ کر کیا کرنا تھا۔ انہوں نے خود ہاتھ پکڑ کر نکالا، میں ان کے گھر سے ہی نہیں آئی تھی۔ اس پوری رات میں بلک بلک کر روتی رہ گئی، یہاں تک کہ میرے سر میں شدید درد ہو گیا اور آنکھیں سوجن سے بھاری ہو گئیں۔ لیکن میرے غم میں تو رونے سے بھی کمی نہ آئی۔ اب میں اللہ سے شکوہ کر بیٹھی کہ یا اللہ تو نے میری قسمت ایسی بنائی کہ کیوں نہ وہ لوگ بات بات پر مجھے تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم سے بیٹی ہی پیدا کر سکتی ہوں، اب ان کی شادی بھی تم ہی کرنا۔ بیٹیوں کی تو شادیوں پر اس قدر خرچہ ہو جاتا ہے۔ میں ان کی اس گھٹیا سوچ پر حیران رہ جاتی اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتی کہ یا اللہ جس طرح تو نے مجھے ان 4 کا وارث بنایا ہے، یا اللہ تو مجھے ہمت دے کہ میں انہیں بڑا کر سکوں۔ پر میری ہمت اس وقت بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی تھی جب میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں ہاسپٹل سے اپنے سسرال میں آئی تھی، اس نے مجھے میرے بھائی کے گھر بھجوا دیا اور میں سمجھ گئی کہ میرا جرم بیٹیاں پیدا کرنا ہی ہے۔ لیکن وہاں پہنچ کر بھابھی کا عذاب مسلسل مسلط رہا۔ وہ کبھی میری بیٹیوں کو تانے دیتی تو کبھی انہیں جھڑک دیتی تو کبھی کھانا اس طرح میرے سامنے رکھتی جیسے کوئی زندان میں قیدی کو کھانا پیش کرتا ہے۔ بھلا میرا کیا قصور تھا؟ میری قسمت کا سیاہ ہونا میرا قصور تھا؟ یہ شادی کرنا میرا قصور تھا یا بیٹی کا ہونا میرا قصور تھا؟ میرا قصور کیا تھا؟ میں اپنا قصور ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک ہار گئی تھی، لیکن آخر کار تھک کر ناکام ہو جاتی پر کوئی سرا ہاتھ نہ لگتا۔ مجھے بھائی کے گھر آئے 4 دن ہوئے تھے۔ ان 4 دنوں میں نے یہ سمجھ لیا کہ اپنا گھر ہی اپنا ہوتا ہے اور پرایا پرائے ہوتا ہے۔ بھابھی نے ان 4 دنوں میں مجھ سے جتنا برا سلوک ہو سکا تک کیا اور میں نے چپ چاپ برداشت کر لیا۔ میں واقعہ میں ان کے در پڑی تھی، اگر میں ان کے برے سلوک پر آواز بھی اٹھاتی تو در بدر کر دی جاتی، اور اس وقت میرے پاس کوئی ٹھکانہ موجود نہ تھا جس کی بنا پر مجھے آسرا ہوتا اور میں ان کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ میں اللہ سے یہی دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی آسانی کا راستہ کھول دے یا میرے شوہر کو ہی عقل دے دے۔ آج صبح سے جب میں اٹھی تو میرا دل بے حد گھبرا رہا تھا اور بار بار ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ میں کبھی اپنے بچوں کو دیکھتی تو کبھی خود کو دیکھتی اور کبھی تسبیح اٹھا کر بیٹھ جاتی، اللہ کا ذکر کرنے لگتی، لیکن دل کو قرار اور سکون نہیں مل رہا تھا۔ تو بھلا ایسا بھی کیا ہونے جا رہا تھا؟ اس دوران گھر کا دروازہ بجا، میں بھاگ کر گئی تو سامنے ڈاکیا موجود تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تو کیا ہوا؟ میرے شوہر نے اپنی بات سچ ثابت کر دکھائی۔ اس نے مجھے ہسپتال سے گھر روانہ کرتے وقت کہا تھا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤ، اپنی ان 4 بیٹیوں کے اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کا مجھ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، میں جلد طلاق بھجوا دوں گا۔ تو کیا اس نے واقعہ میں طلاق بھجوا دی؟ تو کیا اسے مجھ پر رحم نہیں آیا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کے اس کے ہاتھ سے لیا اور پھر دیکھا تو پتہ چلا واقعہ اس میں طلاق نامہ موجود تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر زاروں قطار اونچا اونچا رونے لگ گئی۔ میری بھابھی بھاگتی ہوئی چلی آئی۔ جب اس نے مجھ سے کاغذ لے کر دیکھا تو اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے فوراً سے مجھے کھینچ کر کھڑا کیا، میرا بیگ بھرا اور میری چھوٹی بچی کو میری گود میں تھمایا، باقی 3 بچیوں کو گھر سے باہر دھکا دیا اور مجھے بھی ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگی بہت تمہارا ڈرامہ ہو گیا، تمہارے شوہر نے تم سے صلح کرنے کے باوجود تمہیں طلاق بھجوا دی ہے، اب کیا میں ساری عمر تم لوگوں کو پالتی رہوں؟ یہاں کوئی بھی جگہ نہیں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لوں اور اللہ سے کہوں کہ دیکھ تیری دنیا کے لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، لیکن میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ کہنے لگی مجھے کچھ وقت دو، میں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی، لیکن مجھے یہاں رہنے دو، میں اپنے 4 بچے لے کر کدھر کو جاؤں گی؟ اس نے میری ایک نہ سنی، میری آنسوؤں کی پرواہ نہ کی، یہ نہ دیکھا کہ میرے پوری دنیا میں تماشا بن رہا ہے، میں طلاق یافتہ ہوگی، میں اس وقت عدت میں ہوں، لیکن اس نے میری بات کی پرواہ نہ کی اور دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر کافی دیر تک روتی رہ گئی، دروازہ بجاتی رہی، اندر آنے کی اجازت مانگتی رہ گئی، لیکن اس نے اپنے کان لپیٹ لیے۔ بالآخر میں کھڑی ہو گئی۔ اب اس بات کو 5 منٹ گزرے
اپنے تینوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور چوتھی بیٹی کو گود میں اٹھا کر وہاں سے جانے لگی۔ اچانک لوگوں کا شور بلند ہوا اور وہ بھابھی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کچھ باتیں کرنے لگا۔ فضا میں جلنے کی بو پھیل گئی۔ میں نے مڑ کر خوفزدہ نگاہوں سے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو پتہ چلا بھائی کا گھر شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ بھابھی کی چیخوں کی آواز بلند ہو رہی اور وہ دروازہ کھول کر شعلوں کی لپٹ بھاگتی ہوئی ادھر سے ادھر آگ بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود آگ کی لپیٹ میں تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ میں اسی وقت آگے بڑھی اور اپنے پاس موجود بڑی سی چادر سے اس کی آگ بجھانی چاہی، لیکن وہ تو بے ہوش ہو گئی۔ میں نے جب اس کا وجود دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ تو بری طرح سے جل گئی تھی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز تھی۔ اللہ نے اپنا انصاف کر دکھایا تھا۔ اس نے پورے زمانے میں میرا تماشا بنا دیا، مجھے گھر سے نکال دیا، میری بیٹیوں کی بھی پرواہ نہ کی، اور آج وہ عبرت کا نشان بنے وہاں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسی وقت ایمبولینس کو بلایا، اسے ہسپتال لے گئی۔ بھائی کو بلایا تھا، وہ آیا، اسے سارا ماجرا پتہ چلا۔ وہ میرے قدموں میں گر کہنے لگا تم ہی دعا کرو، کچھ ہو سکتا ہے، تمہاری بد دعا اسے لگ گئی ہے۔ میں نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا میں نے بد دعا نہیں دی، انہوں نے جو کچھ کیا ہے خود اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ مجھے دکھیاری انسان کو اس قدر دکھ دیا کہ میرے آنسوؤں نے عرش کو ہلا ڈالا، اور آج وہ اس حالت میں ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا، میں دعا کرتی ہوں کہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ وہ بچ گئی تھی لیکن بری طرح جل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے ہسپتال سے گھر جانے کو کہہ دیا۔ وہ بستر پر تھی اور اب میرے رحم و کرم پر تھی، میری محتاج ہو گئی تھی۔ اس کے بچے بھی میں پال رہی تھی، اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ گھر کا پورا نظام سنبھالا ہوا تھا، جس گھر سے اس نے مجھے نکالا تھا۔ اب میں اس گھر میں نہ صرف اس کی دیکھ بھال کرتی بلکہ پورے گھر کا نظام احسن طریقے سے چلا رہی تھی۔ بھائی میرے سامنے شرمندہ تھا اور بھابھی تو بالکل چپ چاپ ہو کر رہ گئی۔ اسے دورے پڑتے، وہ نفسیاتی مریضہ بن چکی۔ کبھی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگتی تو کبھی چلا چلا کر روتی اور بالکل خاموش سے سارا دن خلا کو گھورتی رہ جاتی۔ اس واقعے نے اس کے دل و دماغ پر بے حد اثر کیا۔ وہ میرے ہی رحم و کرم پر موجود تھی لیکن میں نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ بہت جلد اس کی حالت سدھر سی گئی تو میں نے اپنے لیے ایک الگ ٹھکانہ ڈھونڈ لیا اور وہاں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرنے لگی۔ امی ابو نے میرے سسرال کے رویوں کو دیکھ کر میرے لیے گھر کرائے پر دے رکھا تھا۔ بھائی نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی لیکن جب اس کی اپنی بیوی کی حالت دیکھی تو اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ اور اب اس گھر کا کرایہ آتا ہے، میں اپنے بچوں کو سنبھال رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں اور اپنی بیٹیوں پر فخر کرتی ہوں، اور گھر کا خرچہ بھی آسانی سے نکل آتا ہے۔ یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس نے مجھے اتنی مشکل سے نکال کر آسانیاں پیدا کر دیں۔ اب مجھے اپنی زندگی میں کسی مرد کی کوئی ضرورت نہیں، میری بیٹیاں ہی میرے لیے بیٹے کے برابر ہیں۔ اور میں اپنے سسرال کی جاہلانہ سوچ کو تو ختم نہ کر سکی لیکن اپنی بیٹیوں کو اتنا اعتماد ضرور دیا تھا کہ وہ بھی اتنی قابل احترام اور قابل تعریف ہیں جتنی کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اور میرے نزدیک بیٹا بیٹی میں کوئی فرق نہیں، میرے اسی دیے گئے اعتماد نے ان کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیا تھا اور وہ اپنے تعلیمی میدان میں بہترین انداز میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ دوسری طرف مجھے اپنے شوہر کا پتہ چلا تھا، اس نے بیٹے کے لیے شادی کی تھی لیکن اس کی دوسری شادی سے اب تک 3 بیٹیاں ہو چکی تھیں۔ یہ بات جب میں نے سنی تھی تو میں بے اختیار مسکرا دی اور بول اٹھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں اور انسان کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں کبھی دخل اندازی نہیں دے سکتا اور نہ ہی اسے دینا چاہیے، ورنہ وہ پچھتاتا ہے اور اسے معافی بھی نہیں ملتی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔